نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ بہت فتنوں کا دور ہے۔ یقین جانیے کہ ان فتنوں کے دور میں جو اپنے ایمان کو بچا کے لے گیا تو وہی بندہ کامیاب ہے۔ اب میں پہلے عرض کر دوں کہ جن کے بارے میں یہ کلپ بنا رہے ہیں، ان کا دیوبند فرقہ سے تعلق ہے۔ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ دیوبند کے جو اکابرین ہیں ان کا اس مسئلہ میں یعنی حیات النبی، خاص کر یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر منور میں زندہ ہیں، اس پر ان کے اکابرین کے ہمارے پاس تو خیر حوالہ جات تو سارے موجود ہیں۔ ان کے تمام اکابرین کا تقریباً یہی عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہیں۔ یہ جو موصوف ہیں جن کے بارے میں ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مولانا عطا اللہ بندیالوی ہیں، اور ان کی ایک بات نہیں بلکہ 20 باتیں نیٹ کے اوپر موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے حضور کی حیات کا معاذ اللہ انکار کیا کہ وہ قبر انور میں جسم تو صحیح سلامت ہے، روح آپ کی علیجین میں ہے اور روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو اسی طرح اس کے علاوہ حیات النبی کے علاوہ بھی ان موصوف صاحب کے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری۔ تو یہ جو فتویٰ آیا ہے جو آپ کو انشاءاللہ سکرین پہ نظر بھی آئے گا، آپ اینڈ پہ اس کو باقاعدہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور جس دوست کو چاہیے ہو تو وہ جو نمبر سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے وہاں واٹس اپ کر کے آپ یہ فتویٰ منگوا بھی سکتے ہیں۔ اور ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے، یہ فتویٰ ان کے اپنے دیوبند انڈیا سے، سہارنپور سے یہ فتویٰ آیا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ موصوف ضال اور مضل ہیں، یہ بالکل گمراہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ فتویٰ کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں کہ جس میں معاذ اللہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں کوئی 4-5 مقام یا اس سے بھی زیادہ مقامات کے اوپر اس انداز میں مولا کائنات کے انہوں نے تذکرہ کیا کہ جس کے اندر بالکل ان کی توہین اور تحقیر اور اس طرح کا ان کے مقام کو کم کرنا، یہ واضح طور پہ اس کے اندر فتویٰ کے اندر پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس میں یزید کے بارے میں ان کا جو موقف ہے وہ بھی بالکل اکابرین سے اور ان سب لوگوں سے ہٹ کر ہے، یعنی یہ یزید کے بارے میں بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ اس کلپ کے اندر بھی یہ ساری باتیں ان کی فتویٰ کے اندر بھی بلکہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو باقاعدہ فتویٰ کے اندر ڈسکس کیے گئے، تو اس بنیاد پر ان کے بارے میں یہ فتویٰ باقاعدہ شائع ہوا، اور پھر ان کے آئے روز حضور کے نور کے بارے میں، اسی طرح جو ہے وہ دیگر معاملات کے بارے میں ان کے کلپ آتے ہی رہتے ہیں، یعنی مقابلہ بازی کبھی حضرت صدیق پاک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان، یعنی جو افضل ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اس انداز میں ان کا مقابلہ کروانا، تقابل کہ جس میں مولا کائنات کی شان کو کم کرنا مقصود و معاذ اللہ، اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے۔ یعنی ہم جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہتے ہیں تو یہ ایک اور بات ہے، لیکن دو کا تقابل کر کے، جیسے مثلا فتویٰ کے اندر وہ چیز درج ہے کہ جب اس نے کہا کہ حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کے دور میں 4.5 سال میں کوئی 1 انچ جگہ فتح نہیں ہوئی، تو یہ تو سب نے لکھا ہے، لیکن آگے وہ تو بتائیں کہ کیوں نہیں ہوئی۔ وہ تو اندرونی معاملات تھے کہ اتنی زمین پہ حکومت پھیل چکی تھی، اس کو بچانا بھی تو اب تھا۔ تو وہ اندر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات ہوئے تھے، ان کو شہید کرنے کے بعد جو معاملات ہوئے، تو یہ سارے معاملات کو سنبھالنا ہی بہت مشکل تھا، یعنی اسی زمین کو سنبھال لینا، اس علاقے کو سنبھال لینا، یہی بہت بڑی بات تھی، لیکن اس نے معاذ اللہ اس بات کو حضرت علی کی کمزوری کی طرف معاذ اللہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی، ان کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں باقی خلفاء کے دور میں تو اتنی فتح ہوئی، تو ان کے دور میں کیوں نہیں ہوئی؟ تو بھائی وہ سب نے لکھا ہے، آپ کے اکابرین نے لکھا ہے خود کہ فتح کیوں نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس اتنی بڑی خلافت کو اور اتنے بڑے، یعنی آپ کہیں کہ زمین کہاں تک وہ فتح ہو چکی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہاں تک مسلمان پہنچ چکے تھے، اتنے بڑے علاقے کو کور کرنا، اس کو سنبھالنا، یہی بہت بڑی بات تھی، اور اندرونی فتنے اتنے اٹھ چکے تھے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز میں موقع ہی نہیں ملا کہ وہ دوسری جگہ کو فتح کریں، اسی کو آپ سنبھال لیں اور اسی کو آپ نے محفوظ کرنا آپ کہہ لیں، تو یہی بہت بڑی بات تھی، لیکن اس نے اس بات کو معاذ اللہ کم کرنے کی کوشش کی حضرت علی کے مقام کو یہاں پر بھی۔ تو یہ آپ فتویٰ منگوا بھی سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان سے بالکل آپ بچ کے رہیں کہ درس قرآن لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں پھر جو بات کی جاتی ہے وہ صرف اپنی من مانی تفاسیر بیان کی جاتی ہیں۔ اس دور کے اندر ایمان بچانا، ایمان پر قائم رہنا، حق کا ساتھ دینا
باطل کو چھوڑ دینا یقین جانیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔